السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورج اور چاند گرہن کی کیا حقیقت ہے اور حاملہ عورت ہونے والے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کس طرح ایسے ایک چمکتے ہوئے سورج کو دن دہاڑے اندھیرا کر سکتا ہے اور اسی طرح قیامت کے روز اسے مکمل ہو جائے گا، اور کس طرح ایک چمکتے ہوئے چاند کو اللہ تعالیٰ رات میں جو ہے اندھیرا بالکل ایک دم ڈارک کر دیتا ہے، جو سفید چمکتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے، اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ اس چاند کو ڈھانک لے گا اور یہ اپنے نور کو جو اپنی روشنائی اور اپنی ریفلیکشن کو چھوڑ دے گا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کیسے ان علامتوں کو اتنی بڑی ہیں دنیا میں بتا دیتا ہے کہ میں ختم بھی کر سکتا ہوں۔ جیسے کہ قیامت سے پہلے ہم سوتے رہیں گے، تو اس کا نمونہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے کہ کتنے سو سال دنیا میں سوتے رہے ہیں پھر زندہ ہو گئے۔ تو سورج اور چاند گرہن نشانیاں ہیں، اس کے تعلق سے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فعل اور کوئی بدفعلی نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے کہا اور اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تھا نا، اس لیے سورج گرہن ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا اس لیے سورج گرہن ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے جاتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم سے آتے جاتے ہیں، کسی جینے اور مرنے سے نہیں آتے جاتے۔ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ وہ مر گیا تو آج بارش ہوئی ہے تو آسمان رو رہا تھا، کوئی آسمان کسی کے لیے نہیں روتا، کوئی ستارہ کسی کے لیے نہیں روتا، کوئی چاند اور سورج گرہن کسی نبی کے بیٹے کے انتقال پر بھی اپنے کورس اور اپنے ٹائم کو اور اپنے مدار کے گرد گھومنا نہیں چھوڑتا۔ تو سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب سورج اور چاند گرہن ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسوف اور خسوف پڑھاتے، یعنی کہ یہ نمازیں پڑھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر جانا پسند فرماتے تھے، مسجد میں جانا پسند فرماتے تھے اور نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے، اور پورا گرہن ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی گھر کے اندر ہونا چاہے یا کوئی کہے کہ سائنٹیفکلی ایسی ریز ایسی شعاعیں نکلتی ہیں، ان شعاؤں سے تکلیف ہو سکتی ہے تو ہم اندر چلے جائیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ چاند تکلیف میں ہے اور سورج تکلیف میں ہے اور اگر ہم باہر نکلیں گے تو وہ ہم کو کچھ لگا دے گا۔ دنیا ہے ایک گولے کی شکل میں ہے، سورج ہے چمک رہا ہے، جب چاند سورج اور دنیا کے بیچ میں آ جاتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، اور اس طرح جب چاند کا وقت ہے اور سورج بیچ میں آ جاتا ہے اس کے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے اور چاند چھپ جاتا ہے۔ سورج کے اور چاند کے درمیان جب دنیا آ جاتی ہے وہ چاند گرہن ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب سورج ہوتا ہے اور چاند اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا موقع کہ تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی بند ہو جاتی ہے اور چاند کی وجہ سے چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اور وہ زمین کا درمیان میں آ جانا اس وجہ سے یہ عمل ہو جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت نے کام نہیں کرنا، چولہا نہیں جلانا، چھری کا استعمال نہیں کرنا، لوہے کا استعمال نہیں کرنا، کوئی اوزار استعمال نہیں کرنا، یعنی کہ چھری کا استعمال بھی نہیں کرنا، تو اس طرح کرنے سے اس کے بچے کو کٹ نکل آتا ہے، یعنی کہ جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے جسم پر کٹ لگے ہوئے ہوں گے اور انگلیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ ساری باتیں توہمات میں ہیں، یہ بیکار اور بے فائدہ ہیں، اسلام میں اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ ماں کے پیٹ میں بچوں کو جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، سورج اور چاند گرہن سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم نے ان باتوں پر توجہ نہیں دینی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔